قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير صدق الله العظيم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، آپ فرما دیجئے اے اللہ بادشاہی کے مالک، تو دل ملک ممن تشاء جسے تو چاہے سلطنت دیتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء جس سے چاہتا ہے سلطنت چھین لیتا ہے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء جسے تو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے تو چاہے ذلیل کرتا ہے، بیدک الخیر سب خوبی تیرے ہاتھ میں ہے، انک علی کل شیء قدیر بے شک ہر چیز پر قادر۔ غزوہ خندق ہے، حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر مدینہ طیبہ کے ایک طرف شہر کو محفوظ کرنے کے لیے خندق کھودی جا رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کرام کی ٹولیاں بنا دی اور ان کے ذمے تقریباً 30 سے 35 فٹ حوالے کر دیا، 40 ہاتھ، کہ اتنی خندق کھودنی ہے جس کی لمبائی چوڑائی گہرائی اتنی ہونی چاہیے۔ ایک مقام ایسا ہو آیا کہ وہ 10 افراد کی ٹولی کدال لے کر خوب زور لگا رہے ہیں مگر چٹان نہیں ٹوٹ رہی، اور اس ٹولی میں حضرت سلیمان فارسی بھی ہے۔ صحابہ نے حضرت سلیمان فارسی کو نبی علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا کہ آپ جائیں اور نبی علیہ السلام کو جا کے بتائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں جب یہ بات آئی، آپ خود تشریف لائے، آپ نے کدال ہاتھ میں پکڑی، اللہ کا نام لے کر اس چٹان پہ مارا، جب پہلی ضرب لگائی وہ چٹان پہ ٹوٹی اور ایک دم روشنی پھیل گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے سلطنت فارس کے محل دکھائے گئے۔ دوسرا کدال مارا، پھر روشنی پھیلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے روم کے سرخ محل دکھائے گئے ہیں۔ تیسرا کدال مارا تو آپ نے فرمایا مجھے صنع یمن کی سلطنت کے محل دکھائے گئے ہیں۔ اسی اثنا میں جبرائیل امین تشریف لائے، انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، یہ تینوں سلطنتیں آپ کے امتیوں کے قبضے میں ہوں گی۔ نبی علیہ السلام نے یہ خوشخبری صحابہ کو سنائی، بات تو پھر پھیلتی ہے، بات پھیلی مدینہ طیبہ کی گلیوں میں کہ یہ اس وقت کی سپر پاوریں ہیں جن میں سلطنت فارس ہے، سلطنت روما ہے اور صنع یمن ہے۔ تو یہودیوں نے اور منافقین نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، اپنی تو حفاظت ہوتی نہیں ان سے، اور اپنے دفاع اور بچاؤ کے لیے یہ گڑھے کھود رہے ہیں اور یہ شہر کے ارد گرد محفوظ پناہ گاہ بنا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ان جگہوں پہ حکومت کریں گے۔ نبی علیہ السلام کے متعلق یہ باتیں اور مسلمانوں کے متعلق یہ باتیں کہی جا رہی تھیں، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، اے میرے محبوب ان سے فرما دیجئے کہ اللہ ہی بادشاہی کا مالک ہے، جسے چاہتا ہے بادشاہی دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے بادشاہی چھین لیتا ہے۔ اللہ ہی نے کسی کو تخت پہ بٹھانا ہے، اللہ ہی نے کسی کو تخت سے اٹھانا ہے، اللہ ہی نے کسی کو سلطنت کا وارث بنانا ہے، اور اللہ ہی جب چاہتا ہے اسی سلطنت میں اس کو ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ ان کی باتوں سے اللہ کے فیصلوں میں کوئی بگاڑ پیدا نہیں کیا جا سکتا۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ،
اللہ ہی کے ہاتھ میں عزت ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ ہی کے ہاتھ میں ذلت جسے چاہتا ہے۔ یہاں علماء نے ایک نقطہ بیان کیا، کیا بیان کیا؟ سلطنت، بادشاہت کا مالک ہونا وہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے، وہ الگ چیز ہے، اور عزت اور مقام مرتبے کا حاصل ہونا وہ بھی الگ چیز ہے۔ بعض اوقات بندہ سلطنت کا بادشاہ ہوتا ہے، صاحب اقتدار ہوتا ہے، مگر عزت نہیں ہوتی، اور بعض اوقات وہ فقیر ہوتا ہے لیکن وہ لوگوں کے دلوں پہ حکومت کرتا ہے۔ تو پہلی بات، بادشاہت بھی اللہ دیتا ہے، چھینتا بھی وہی ہے، اور اسی عزت کو اگر بادشاہت کے ذریعے عزت بنا دے وہ بھی عزت دینے والا ہے، اور اسی بادشاہت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ذلیل بھی کر دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا بیدک الخیر، سب خوبیاں اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اگلی آیت اس نقطہ نظر کو اور مضبوط کر رہی ہے۔ کیوں؟ وہ اس وجہ سے کہ جو اقتدار و سلطنت دے رہا ہے اور لے رہا ہے، عزت اور ذلت کا جس کے پاس اختیار ہے، اس کی طاقت کتنی ہے۔ تولج اللیل فی النہار، تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے، وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ اشارہ کیا ہے؟ دن عروج ہے اور رات زوال ہے۔ دن کے وقت روشنی پھیلتی ہے، سورج آسمان کی طرف چڑھتا ہے، یہ نشانیاں عروج کی، اور جب غروب ہوتا ہے ڈلتا ہے، یہ نشانیاں زوال کی۔ یہ چیزیں اللہ کی قدرت میں ہیں، اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اللہ کے قبضے میں ہیں، تو یہ بادشاہی اور عزتیں بھی اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور وہ ایسا ہے کہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے۔ وہی حیات و ممات کا مالک بھی ہے، جسے چاہے مار دے، جسے چاہے زندہ رکھے۔ اللہ رب العزت صاحب ہر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ اور پھر فرمایا وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَیْرِ حساب، اور وہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ پہلی آیت کے حوالے سے معجم طبرانی کی روایت ہے، ایک جمعہ میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی حاضر نہیں ہوئے۔ نبی علیہ السلام نے ان کی حاضری کو محسوس کر لیا، غیر حاضری کو۔ جمعے کے بعد ان کے پاس گئے اور ان سے یہ فرمایا، معاذ آج تم جمعے کی نماز میں نہیں تھے۔ اللہ کے نبی، میں گھر سے نکلا تھا، جمعے کی نماز کی ادائیگی کے لیے نکلا تھا، راستے میں ایک یہودی سے میرا پالا پڑ گیا، میں نے اس کے 40 درہم دینے تھے، اس پہ 40 درہم ادھار تھے، میں اس کے دینے تھے، اس نے میرا راستہ روک لیا، پیسہ مقاصہ ہوتا رہا، میں مہلت مانگتا رہا، وہ اپنی پہ اڑی رہا، میں مہلت پہ درخواست کرتا رہا، جمعے کی نماز گزر گئی۔ نبی علیہ السلام فرمایا، معاذ میں تمہیں ایسی آیت مبارکہ دیتا ہوں، اگر تم اس کو اپنا وظیفہ بنا لو، اللہ تعالیٰ تمہیں قرض سے نجات دے دے گا۔ نبی علیہ السلام نے یہی آیت نمبر 26 سورہ آل عمران کی کہا، معاذ اس کی تلاوت کثرت سے کیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں قرض سے نجات عطا فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان قرآنی آیات کو سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔